اور اس تمام تر صورتحال پر ہم کیونکہ بریگیڈیئر نادر صاحب کا بہت قیمتی ٹائم ہے, ہی ہیز ٹو گو سم ویئر, بٹ انہوں نے ہمیں خصوصی ٹائم دیا, ان کا ہم خصوصی طور پر شکریہ بھی ادا کرتے ہیں. السلام علیکم بریگیڈیئر صاحب. تھینک یو غفاری صاحب, تھینک یو. بریگیڈیئر صاحب, پاکستان مارکہ حق کا جشن تو انشاءاللہ پوری زندگی مناتا رہے گا اور اس کا درد جو ہے وہ بھارت کو تڑپاتا رہے گا, لیکن آج پھر ایک پراکسی وار جو ہے اس کا نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی اور ہمیں نشانہ اٹیک کرنے کی کوشش کی گئی چمن بارڈر سے اور مختلف جگہ سے, لیکن پاکستان آرم فورسز نے ہمیشہ کی طرح منہ توڑ جواب دیا ہے. تو یہ کیوں اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں؟ ان کو پتہ ہے کہ ان کو مار تو پڑنی ہے. یہ ساری کاروائی جو ہو رہی ہے افغانستان کے بارڈر پہ یا انڈیا کی سندور 2 کی 3 کی باتیں, یہ ایک ہی جیو پولیٹیکل ایجنڈا ہے ان کا کہ پاکستان کے خلاف جو پچھلے سال ان کو جو مارکہ بقا میں نقصان ہوا, بےزتی ہوئی, جیو پولیٹیکل اسٹیشن نیچے گرا انڈیا کا اور پاکستان کا اوپر گیا, اور اس کے بعد سے جو ہوتا رہا ہے اب تک, جہاں پاکستان نے ایران یو ایس کی پیس ٹاک شروع کرائی اور گلوبل آپ کو سپورٹ ملی, آپ گلوبل یعنی دنیا کے پیس میکر بن گئے, اگرچہ وہ ابھی کوئی معاہدہ نہیں ہوا, پر امن کا رستہ تو آپ نے دکھایا نا, آپ ہی وہاں سول میڈیٹر ہیں آپ ایران یو ایس میں. تو یہ سارا جو پیکج ہے آف پاکستان رائزنگ انٹرنیشنلی گلوبلی, اس کو انہوں نے مطلب انڈیا نے اور افغانستان انہوں نے واپس لے کے آنا ہے پرانے ایجنڈے پہ. پرانا ایجنڈا تھا دہشت گردی, اب وہ آپ کو افغانستان کی دہشت گردی میں الجھانا چاہتے ہیں اور پاکستان کے خلاف مشرقی سرحد پہ پروپیگنڈا بھی کرنا چاہتے ہیں اور موقع ملتے ہوئے کوئی کاروائی بھی کرنا چاہتے ہیں جس کو وہ سندور 2 3 کہتے ہیں. تو یہ صورتحال ہے. سو پاکستان نے تو ہمیشہ کاروائی کی ہے جواب کی, اگرچہ امن پسند پاکستان ہے, بٹ جب ظاہر ہے کوئی پاکستان کے خلاف حملہ ہو یا دہشت گردی ہو یا اگریشن ہو, جارحیت ہو, تو اس کا جواب پاکستان دیتا ہے اور پاکستان نے مؤثر جواب دیا ہے بھی اور ہر دفعہ دے گا. لیکن میرے مطابق اس سے زیادہ کی ضرورت ہے. مطلب زیادہ کا مطلب ہے کہ آپ کو پورا ری پلان کرنی پڑے گی اپنی قومی سلامتی اور نیشنل بریگیڈیئر صاحب آپ کا میں اس لیے بھی فین ہوں, آپ کا میں اس لیے بھی فین ہوں, جب آپریشن غزوہ للحق شروع نہیں ہوا تھا تب آپ نے میرے ہی پروگرام میں اناؤنس کیا تھا کہ اب ان کو یہاں پہ نہیں ان کے گھر میں گھس کے جواب دیں, اور اس کے بعد وہی ہوا. ابھی جو آپ کہہ رہے ہیں انشاءاللہ یہ بھی وہی ہونے جا رہا ہے. میں ٹوکا صرف اس لیے تاکہ میں یاد کرواتا چلوں کہ آپ یہ پہلے بات کرتے ہیں, اس کے بعد الحمدللہ پالیسی بن جاتی ہے ملک کی. اللہ کا شکر ہے, آپ کی مہربانی ہے غفاری صاحب, اللہ کرنے والا ہے. پاکستان کا پروٹیکٹر اللہ بھی ہے, اور پاکستان کے 250 ملین پیپل, 25 کروڑ عوام, اور ہماری فوج, فیلڈ مارشل لیڈنگ اینڈ پرائم منسٹر اینڈ دی حکومت اینڈ اسٹیٹ, آل پاکستانی میڈیا شامل ہمارے. کیونکہ دیکھیں اب یہ جو سمجھنے کی بات ہے نا, یہ دہشت گردی نہیں ہے, ہم اس کو غلط سمجھتے ہیں. کبھی کہتے ہیں جی مسکرینٹس آ گئے, کبھی کہتے ہیں کچھ انتشار پسندی کر دی. بیسکلی ایک سوچے سمجھے منصوبے کے مطابق انڈیا اور افغانستان پاکستان کے خلاف جنگ کر رہے ہیں. وہ چھوٹی جنگ ہے, وہ بڑی جنگ ہے, وہ ایسی جنگ ہے, وہ ویسی جنگ ہے. دیٹ ہیز ویریس فیزز. اس وقت یہ جو ہے یہ ہو رہا ہے, یہ پچھلے سال سے چل رہا ہے, جو مارکہ حق اور جو آپ نے جیتی جنگ پچھلے 4 دن کی, پچھلے سال کی 25. لیکن اب اس میں یہ ایڈ ہو گیا نا, جتنی آپ کی کامیابیاں ہیں یا آپ کامیابی حاصل کرتے ہیں اتنی انہوں نے کاروائی کرنی ہے آپ کے خلاف. کیونکہ یا تو وہ سبق سیکھ چکے ہوں انڈیا اور افغانستان, یا وہ اب صحیح رستے پہ آ گئے ہوں, امن کے رستے پہ. تو یہ دونوں صورتیں نہیں ہیں. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ابھی ہمیں اس سے زیادہ کرنا پڑے گا. کر تو ہم ٹھیک رہے ہیں, افغانستان دہشت گردی کرتا ہے تو اس کا بہت مؤثر جواب دیا جا رہا ہے, لیکن دہشت گردی تو بہرحال انڈیا کرا رہا ہے نا, پلان تو انڈیا کا ہے. تو پاکستان ہیز ٹو ڈو مور اگینسٹ انڈیا اینڈ افغانستان. وہ کیا ہے اس کو پھر تفصیلاً ڈسکس کریں گے انشاءاللہ آپ کے ساتھ بھی. اور